تصور کریں، بغداد کی ایک رات، سناٹا، گھروں میں چراغ بجھے ہوئے، مگر ایک درویش نما سائنسدان اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھا ہے، ہاتھ میں تار، پانی، لوہا، اور اچانک چراغ روشن ہو جاتا ہے، لیکن تیل سے نہیں، بجلی سے۔ یہ کوئی مغربی سائنسدان نہیں تھا، یہ ایک مسلمان سائنسدان تھا جس کا نام دنیا نے بہت کم سنا۔ آئیے جانتے ہیں بغداد کی اس رات کی کہانی اور اس مسلمان نابغے کا کمال جو وقت سے صدیوں آگے تھا۔ 9ویں سے 13ویں صدی تک بغداد صرف خلافت کا دارالحکومت نہیں، دنیا کا علمی مرکز تھا۔ بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم، جہاں یونانی، ایرانی، ہندی، چینی علوم کا ترجمہ ہوتا تھا اور جہاں مسلم سائنسدان اپنی تھیوریاں آزماتے تھے۔ یہاں جابر بن حیان، الکندی، الفارابی، الرازی اور الجزری جیسے موجد موجود تھے جو نہ صرف فلسفی تھے بلکہ انجینئر، کیمیاء دان اور موجد بھی۔ بدیع الزمان اسماعیل الجزری 1136 میں پیدا ہوا اور سلجوقی حکمرانوں کے دربار میں انجینئر بنا۔ اس نے الجامع بین العلم والعمل النافع نامی کتاب لکھی، جسے آج دنیا کی پہلی روبوٹکس کتاب کہا جاتا ہے۔ الجزری نے خودکار پانی بھرنے والی مشینیں، ہاتھ دھونے والے روبوٹ گیئر سسٹم اور بجلی سے چلنے والا چراغ بنایا۔ اس کا یہ چراغ گیلنگ سیلز پریمیٹیو بیٹری پر مبنی تھا، جو بعد میں مغرب نے وولٹائک پائل کے نام سے استعمال کی۔ الجزری نے تانبا، لوہا اور سرکہ کا استعمال کیا، ایک ابتدائی الیکٹروکیمیکل سیل بنایا اور اسے تار کے ذریعے ایک دھات سے جوڑا اور پھر چراغ جل اٹھا۔ یہ چراغ کیمیائی رد عمل سے بجلی پیدا کرتا اور روشنی دیتا۔ یہ واقعہ بغداد کے قصر میں شاہی خاندان کے سامنے پیش کیا گیا اور سب حیرت میں رہ گئے، یہ روشنی بغیر آگ کے ہے؟ اور الجزری نے کہا، یہ آگ نہیں، علم ہے۔ الجزری کی کتاب کا لاطینی میں ترجمہ ہوا اور یورپ کے سائنسدانوں نے اسے اپنی بنیاد بنایا۔ الجزری کے گیئرز لیونارڈو ڈاونچی نے نقل کیے، اس کے واٹر کلاک یورپی گھڑیوں کی بنیاد بنے اور اس کا چراغ آج کی بیٹریز، لائٹس اور سرکٹس کی بنیاد بن گیا۔ مگر الجزری کا نام تاریخ میں دب گیا۔ جب یورپ اندھیروں میں تھا تب بغداد روشن تھا، اور اس روشنی کا ایک چراغ الجزری نے علم سے جلایا تھا۔ سوال یہ ہے، کیا آج کا مسلمان پھر علم کا چراغ جلائے گا یا صرف یادیں سناتا رہے گا؟